सिफली जादू क्या है? नंबर 2, और ये सिफली जादू कैसे काम करता है? नंबर 3, इसका इलाज क्या है? और नंबर 4, इसकी अलामतें क्या हैं? हर शख्स ये जानना चाहता है कि सिफली इल्म, जो कि बहुत ही गंदा, बहुत ही गलीस और बहुत ही खतरनाक ये इल्म है, और ये चीज है क्या? नंबर 1, इसकी पूरी तफसील से आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। नंबर 2, ये काम कैसे करता है, कौन कौन से काम इसके लिए करने जरूरी होती है, कौन कौन सी शराइत का पूरा होना जरूरी होता है, फिर जाके ये काम करता है। तीसरी बात जो काबिल गौर है, इसकी अलामतें क्या हैं, इसकी कौन कौन सी निशानियां हैं। वो निशानियां मेरे अंदर भी हो सकती हैं, आपके अंदर भी हो सकती है, किसी छोटे बड़े सब के अंदर हो सकती है। और चौथी बात जो काबिल गौर है, इसका इलाज क्या है। इतना मजबूत तरीन इसका इलाज है कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसकी काट, इसका तोड़ अपने घर के अंदर बैठकर खुद ही कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशी अता फरमाए, आमीन। सबसे पहला सवाल, सिफली जादू क्या है? याद रखिए, इसका मुख्तसर और आसान सा जवाब ये है कि आप जितनी ज्यादा शैतान की गुलामी करेंगे, उसकी नौकरी करेंगे और उसकी इताअत व फर्मा बरदारी करेंगे, तो उतना ही ज्यादा ताकतवर ये अमल आपको काम देगा। नंबर 2, जितना आप ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नाफरमानी करेंगे और कुरान को जितना गलत और उल्ट पढ़ेंगे, तो शैतान आपकी ताबेदारी करेंगे, शैतान आपकी गुलामी करेंगे, शैतान आपकी नौकरी करेंगे। नंबर 3, जितना ज्यादा अपने आप को आप नापाक रखेंगे, गंदा गलीस तरीन रखेंगे, तो उतना ही ज्यादा जो शयातीन हैं वो आपकी गुलामी करेंगे, आपकी नौकरी करेंगे और आपकी इताअत व फर्मा बरदारी के अंदर जिंदगी गुजारेंगे। तो इसलिए कि बड़े बड़े आमिल आपने देखे होंगे जो कि दावा करते हैं कि हम इस काम को एक दिन में कर सकते हैं, इतने पैसे दें और काम करवाएं। क्यों? उनके पास शैतान की कुव्वत होती है, उनके पास शैतान की ताकत होती है, इसलिए वो दावा कर रहे होते हैं कि हमने हर काम को इस तरह करना है, आनन फानन हम ये काम कर सकते हैं। उसकी वजह यही होती है, उसके पास या तो काला इल्म होता है या उनके पास सिफली इल्म होता है, क्योंकि इन दोनों इल्म का जो हुसूल है, इसको हासिल करना बगैर शैतान की ताकत से आप हासिल नहीं कर सकते। नंबर 2 सवाल, ये काम कैसे करता है? ये काम इस तरह करता है, एक मिसाल के तौर पर आप पर रिस्क की बंदिश है, आप बड़े बड़े आमिलीन के पास जाएं, तवीज इस्तेमाल करें, दम करें, अमल करें, वजीफे करें, जब तक आप इसकी काट नहीं करेंगे आपकी बंदिश नहीं खत्म होगी। एक बंदे के सर में दर्द है, उसको तकलीफ है, ठीक है, उस वक्त तक ये तकलीफ ठीक नहीं होगी जब तक कि आप इसकी काट नहीं करवाएंगे, जब तक आप इसका तोड़ नहीं करवाएंगे। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे बिल्कुल ठीक है आपका मरीज, इस पर कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। आमिल के पास जाएंगे, वो कहेगा जी साया है, नजर बद है, जादू है, तवीज़ात है, दम करेगा। सब कुछ करने के बावजूद भी आपका मरीज तंदुरुस्त नहीं होगा, उसको सेहत नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी? जब तक कि आप इसकी काट नहीं करेंगे, जब तक आप इसका मुकम्मल इलाज और इसका तोड़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीज और ये अलामत आपकी जान छोड़ने वाली नहीं होती। नंबर 2, नंबर 3, इसकी अलामतें। इसकी अलामतें मैंने पहले अर्ज कर दी हैं, यह काम कैसे करता है, इसकी क्या क्या निशानी है। बंदिश है रिस्क की, बंदिश है वीजे की, बंदिश है शादी की,
بندش ہے کاروبار کی، بندش ہے ملازمت کی، کوئی بھی آپ کا کام نہیں ہوتا جب تک کہ یہ سفلی جادو آپ پر موجود ہے۔ تو آپ دوڑتے رہیں، پھرتے رہیں، عملیات کریں، وظیفے کریں، جو کچھ مرضی کریں، لیکن یاد رکھیے آپ کبھی بھی اس کا علاج کیے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے۔ ایک قدم آگے چلیں گے تو 10 قدم آپ پیچھے آئیں گے، ایک قدم آگے چلیں گے کامیابی کی طرف تو 10 قدم پیچھے آئیں گے آپ ناکامی کی طرف، کیونکہ یہ اتنا غلیظ ترین یہ عمل ہوتا ہے، شیطان کی پاور سے، شیطان کی طاقت سے، اس کی قوت سے کیا جاتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیے آپ کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ آپ اس کی کاٹ اور اس کا توڑ نہ کریں۔ سوال نمبر 4، اس کا حل کیا ہے؟ الحمدللہ اس کا حل قرآن کریم برہان رشید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا علاج قرآن کریم برہان رشید کے اندر موجود رکھا ہے، لیکن جو عمل کرنے والا عامل ہے، جو اس کا علاج کرنے والا ہے، اس کے لیے 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہرگز 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 آپ اس عمل کو نہ کیجئے، ورنہ نقصان بھی آپ کا ہوگا، فائدہ بھی آپ کا ہوگا، لیکن میں 100% کہتا ہوں کہ آپ کا نقصان ہی نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ 6 شرطیں کون سی ہیں؟ عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط، عمل کرنے والا، پڑھائی کرنے والا اور مریض دونوں کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہے۔ دونوں آمنے سامنے ہوں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں، دونوں کی موجودگی ضروری ہے ورنہ عمل نہ کرنا۔ نمبر 2، عامل اور مریض دونوں کا باوضو ہونا، ظاہری طہارت پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، دونوں کے کپڑے بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، وضو کر کے بیٹھے ہوں، یہ بھی ضروری ہے، ورنہ اگر یہ شرط نہ ہو تو عمل نہ کرنا نقصان ہو جائے گا۔ نمبر 3، دونوں کا حسار کرنا ضروری ہے، عامل اپنا بھی حسار کرے گا، اپنے مریض کا بھی حسار کرے گا۔ بغیر حسار کے اگر آپ نے اس عمل کو شروع کر لیا تو آپ کے لیے شدید قسم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں ان شرائط کا پورا کرنا ضروری ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ چوتھی شرط یاد رکھیے، دونوں کا، عامل اور مریض کا، کھلے آسمان کے اوپر بیٹھنا ضروری ہے، یعنی ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ جہاں پر صرف آسمان کا ہی سایہ ہو، حتیٰ کہ سر پر ٹوپی ہے تو اتار لیں، اگر کوئی اسلامی بہن ہے دوپٹہ ہے تو وہ بھی اتار لیں ورنہ اس کی کاٹ نہیں ہوگی۔ تو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنا اس لیے ضروری ہے کہ کسی قسم کا ان کے سر کے اوپر سایہ نہ ہو، نہ مکان کا سایہ ہو، نہ دیوار کا ہو، نہ درخت کا ہو، نہ کسی اور چیز کا ہو، تو دونوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ نمبر 5 شرط یاد رکھیے، اس کا ایک وقت ہے، 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے ایک ہی وقت کے اندر۔ وہ وقت کیا ہے؟ دن 11:30 بجے، پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک اسی وقت کے اندر آپ نے دن 11:30 بجے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور عمل کا وقت کا انتخاب ہرگز نہ کرنا ورنہ نقصان کا شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور نمبر 6 یاد رکھیے، آخری شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس روزانہ 3 لیمن کا ہونا ضروری ہے اور 1 اگربتی۔ نمبر 1 کم سے کم 1 اگربتی یا پھر 3 5 7 9 یعنی کہ طاق اعداد میں کوئی بھی اگربتی اپنے ساتھ جلانی ہے اور جلانے کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل نوٹ کر لیں۔ عمل یہ ہے کہ عامل نے سب سے پہلے تمام شرائط کو فالو کرتے ہوئے، تمام شرائط کو پورا کرتے ہوئے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے قرآن کریم برہان رشید کی ایک آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یاد رکھیں سورۃ بقرہ ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اس کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 786 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جلدی پڑھیں، آہستہ پڑھیں، اس تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ مکمل کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے عمل کو مکمل کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے مریض پر دم کرنا ہے۔
دم کرنے کے بعد آپ کے پاس جو 3 لیمن ہوں گے اس پر دم کریں، اور دم کرنے کے بعد ایک چھری اور 3 لیمن مریض کو دیں کہ بھائی اس کو کسی پاک برتن کے اندر، شاپر ہے اس کے اندر، کوئی برتن ہے برتن کے اندر اس کو کاٹتی جائے، مریض اپنے ہاتھوں سے خود کاٹے، اس کے 2 حصے کرے گا، یہ بن جائیں گے 6 حصے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ جو لیمن کا رس ہے وہ زمین پر گرنے نہ پائے، بے ادبی نہیں ہو۔ کیوں؟ اس پر ہم نے قرآن پڑھا ہے، اس کے شروع میں اور اس کے آخر کے اندر ہم نے درود پاک پڑھا ہے، تو لہذا کوشش کرنی ہے اس کا جو رس ہے لیمن کا وہ بھی زمین پر نہ گرنے پائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کاٹنا ہے اور کسی پاک جگہ پر مریض خود ڈالے گا، پانی اور آگ کے علاوہ کسی بھی پاک جگہ پر ان کو رکھ دے۔ دوسرے دن پھر عمل کرنا ہے اسی طریقے سے، روزانہ نئے آپ نے 3 لیمن لے کے آنے ہیں اور یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ جب آپ کے 7 دن مکمل ہو جائیں گے، آپ کا مریض اس مصیبت سے نجات پا لے گا، اس بیماری سے خلاصہ پا لے گا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 8ویں دن 2 کلر میں سے ایک کلر کا آپ نے مرغا لینا ہے، مرغی نہیں، آپ نے مرغا لینا ہے، یا تو بالکل سفید ہو، اگر سفید نہ ملے تو بالکل بلیک کلر ہو، اس کے اندر کوئی اور کلر مکس نہ ہو۔ آپ نے اس مریض کو بٹھانا ہے، اس کے سر کے اوپر سے 7 مرتبہ دائیں طرف اور 7 مرتبہ بائیں طرف گھما کے پھر آپ نے اس کو کہیں غریب کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، کسی محتاج کو دے دیں اور کسی منگنے والے کو دے دیں، تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی اس مریض پر کالے جادو کے اثرات بھی نہیں ہوں گے اور صفری جادو کے بھی اثرات انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں گے۔ اس عمل کی اجازت کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ضرور لکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔